اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 13 چل رہا ہے سورہ رعد، اس کا 9واں رکوع نصف سے آج ہمارا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے تو ہمیں توفیق عطا فرمائے، بغیر کسی رکاوٹ کے اور بغیر کسی گیپ کے ہم قرآن پاک کو روزانہ پڑھیں اور سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ افمن یعلم انما انزل، افمن یعلم کیا جو شخص جانتا ہے انما انزل الیک من ربک الحق، کہ آپ کی طرف آپ کے لیے آپ کے رب کی جانب سے جو نازل ہوا وہ حق ہے۔ کمن ہوا اعمیٰ، کیا وہ اس جیسا ہوگا جو اندھا ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت صرف وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہوں۔ یہ پیچھے قرآن حکیم کی جو مقبولیت کی اور اس کے نزول کی بات ہو رہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو قرآن حکیم نازل ہوا اس پہ بھی معترضین اعتراض کرتے آئے، اس زمانے میں بھی اور آج کے دور تک یہی حالات ہیں کہ مختلف چیزوں کو اعتراض کے طور پہ پیش کر دیا جاتا ہے، حالانکہ قرآن حکیم نے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، زندگی کا کوئی خشک اور تر گوشہ ایسا نہیں ہے جس کو بیان نہیں فرما دیا۔ یہ انسان کا کام ہے کہ وہ اس کو جس بھی معاملے میں رہنمائی لینی ہے، چاہے کوئی انجینئر ہے، چاہے کوئی ڈاکٹر ہے، چاہے کوئی طبیب ہے، چاہے کوئی حکیم ہے، چاہے کوئی خاتون خانہ ہے، چاہے کوئی استاد ہے، ہر زندگی کا شعبہ، والدین کے لیے کیا، بچوں کے لیے کیا، بیوی کے لیے کیا، شوہر کے لیے کیا، اس کتاب ہدایت نے زندگی کا کوئی گوشہ تشنا چھوڑا نہیں ہے۔ اب یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس سے کتنی ہدایت لیتا ہے، کتنی رہنمائی لیتا ہے، یا صرف وہ اہل کتاب کا ایک وتیرہ بن گیا تھا کہ جو چیز ان کے مفاد سے ٹکراتی وہ تورات اور زبور اور انجیل میں اسی کی تحریف کر دیتے، وہ اپنی مرضی کی آیتیں تبدیل کر دیتے۔ لیکن قرآن حکیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ در بند فرما دیا، کسی کتاب ہدایت کا اللہ نے ذمہ نہیں لیا کہ اس کی حفاظت میرے ذمہ ہے۔ یہاں اللہ نے کسی انسان کی ڈیوٹی لگائی ہی نہیں۔ یہ جو آئے روز ہم تنازع دیکھتے ہیں نا کہ فلاں نے توہین کی اور فلاں نے توہین کی، اس کتاب کی کوئی توہین نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں نا آسمان کا تھوکا منہ پر، اس کتاب ہدایت کا حفاظت کا ذمہ میرے رب نے لیا ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ آپ دیکھیں جو حقائق سے ناشنا لوگ یا کہہ لیں ردے ہوئے لوگ، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں کا، اگر کوئی بے ادبی کرتا ہے تو وہ اپنے لیے وبال بناتا ہے، اس میں قرآن کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا، اس کا تو وہ جزوی آپ نقصان کریں گے تو وہ آپ بھگتیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے گا وہ نیا قرآن پاک لے آئے گا، یہ نیا پرنٹ ہو جائے گا، اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اس میں جو تحریف کا معاملہ ہے وہ کسی کو جرت نہیں ہو سکتی، نہ کوئی ایسا عربی دان دنیا میں آیا نہ آئے گا کہ جس نے اس کتاب کے مفاہیم بدلنے ہیں۔ عرب فصیح اللغت تھے، ان کی یہ اپنی زبان ہے، لیکن ان میں جرت نہیں ہوئی کہ آج تک وہ اس کی زیر زبر میں بھی کوئی تحریف کر سکیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے، یہ یہودی اور عیسائی ان کا وتیرہ تھا کہ وہ اپنی مرضی کی تبدیلیاں کر لیتے۔ تو اللہ پوچھ رہا ہے کہ جو شخص جانتا ہے، یہ جاننے اور نہ جاننے کا بھی قاعدہ ایک الگ ہی معاملہ، کہ جو جانتے ہیں وہ اس میں فہم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو نہیں جانتے وہ اعتراض کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کی طرف جو کچھ بھی نازل کیا گیا، جس کو علم ہے کہ یہ حق ہے، کیا وہ اس جیسا ہوگا جو اندھا ہے؟ یہ دل بنا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، کہ بعض اوقات ظاہری آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے نا وہ معاملہ اس کے اگینسٹ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ہر صاحب جو ہے بصارت کو صاحب بصیرت نہیں بنا دیا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ اندھوں جیسا نہیں ہے جو جانتا ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، اس سے تو نصیحت ہی صرف عقل مند قبول کرتے ہیں۔ اب آپ کہیں فلاں کے پاس بڑی ڈگری ہیں اور وہ قرآن پاک کی ایسے وہ نکات اٹھا کے لا رہا ہے کہ کوئی جواب ہی نہیں دے سکا، یہ قرآن کی خدمت نہیں ہے، یا یہ علم کی خدمت نہیں ہے، یہ تو سراسر چدراہٹ ہے آپ کے علم کی۔ آپ روک ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں پہ کہ میرے پاس اتنی ڈگریز ہیں، میرے پاس اتنا نالج ہے، ایسا میں نے نقطہ اٹھایا کوئی جواب نہیں دے سکا۔ لوگوں کو لاجواب کرنا علمیت نہیں ہے، لوگوں کے لیے
بھٹکنے کے لیے، بہکنے کے لیے ایک نیا نقطہ ان کو پرووائڈ کر دینا کہ وہ اس پہ کھپتے رہیں، لوگوں کے ساتھ جھگڑا اور فساد کرتے رہیں، یہ علم کی خدمت نہیں ہے۔ لوگوں کو سیٹسفیکشن دینا، لوگوں کا ٹوٹا ہوا تعلق رب کے ساتھ بحال کرنا علم کہتا ہے، اور اس کو اللہ نے دانش مندی فرمایا۔ یہ دانش مندی نہیں ہے کہ جی فلاں نے تو قرآن سے دلیل دی، اس نے ثابت کیا قرآن سے کہ فلاں بات حق نہیں ہے، یہ علمیت نہیں ہے۔ علمیت یہ ہے کہ آپ نے اپنے آڈینس کے دل میں یہ اطمینان ڈال دیا ہے کہ وہ جس رستے پہ چل رہے ہیں وہ غلط نہیں ہے، انہوں نے جس کسی کامل کا بازو پکڑا ہے وہ غلط نہیں ہے۔ یہ سیٹسفیکشن جو ہے یہ علمیت کا معیار ہے، اور ہونا چاہیے کہ انسان اگر کسی کے دل میں وسوسہ ڈال دے تو اسے پھر اپنی لا علمی کا اعتراف کر لینا چاہیے۔ اگر میرا علم مجھے انسان اور رب کی محبت کو یکجا کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ تو پھر عقل مندی کا پیمانہ جو رب کے نزدیک ہے ہمیں اس پہ سرنڈر کرنا چاہیے، کہ ہمیں دیکھنا چاہیے جو ہم اپنی عقلیں جاڑ رہے ہیں کیا وہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ بھی ہے، ویلڈ بھی ہے کہ نہیں۔ اگر انسان کے اعمال اخلاص سے خالی ہیں، عقل مند نہیں ہے، یعنی چلتا ہی جائے، بیل ڈور ڈنگر بھی چلتے جا رہے ہیں، دودھ بھی دیتے جا رہے ہیں، گوشت بھی ان کا ہم کھاتے جا رہے ہیں، ایسے تو وہ بھی کر رہے ہیں۔ اگر انسان کی زندگی سے کسی کو ذرا سا بھی فائدہ نہیں ہے، ایک انسان ہے جس کی زندگی صرف فساد میں ہی کام آ رہی ہے، تو اس کو در توبہ پہ بیٹھ جانا چاہیے، اس کو جلدی سے رجوع کر لینا چاہیے کہ یا اللہ میں ٹھیک نہیں ہوں، مجھے اہدنا الصراط المستقیم، یہ توفیق دے کہ میں تجھ سے ہدایت طلب کر سکوں، اور پھر مجھے ان لوگوں کے رستے پہ چلا جنہیں تو عقل مند کہتا ہے۔ اللہ زینہ یوفون، دیکھیں عقل مندوں کی اللہ نے بیان فرما دی آگے نشانی، اللہ زینہ یوفون بعہد اللہ، وہ جو اللہ کے ساتھ کیے وعدے کو پورا کرتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، اور وہ وعدے کو توڑتے نہیں ہیں۔ یعنی عقل مندی کیا ہے؟ عقل مندی، دانش مندی، اللہ کے ساتھ کیا وعدہ کیا تھا؟ اللہ نے ساری روحوں کو پیدا کرنے کے بعد جمع فرمایا اور پوچھا کہ کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے قالوا بلا، سب نے یک زبان ہو کے کہا کیوں نہیں مولا، تو ہی ہمارا رب ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تیرے ہیں اور ہم نے تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، ہم دنیا میں کہیں پناہ گزین ہو جائیں، کہیں پناہ گزین ہو جائیں، ہم اللہ کے حضور حاضر ہونے سے بچ نہیں سکتے۔ یہ ایک وعدہ جس کی تکمیل کوئی اوکھی کار نہیں ہے، صرف اس رستے پہ چلنا ہے جو اس کا پسندیدہ ہے، اور اس کا رستہ تقویٰ کا رستہ ہے، اس کا رستہ صداقت کا رستہ ہے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کونوا مع الصادقین۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ کلمہ پڑھ لو، اللہ کو وحدہ لا شریک مان لو، پھر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جمعیت اور اس کو کثرت کو نہ دیکھو کہ نہیں جی فلاں جو ہے وہ بھی اس رستے پہ چل رہا ہے، فلاں وہ جھوٹا تو نہیں ہے جس نے اتنی دنیا اکٹھی کر لی ہے۔ جھوٹوں کے ارد گرد دنیا اکٹھی ہو جاتی ہے، مسئلہ ہمیشہ سے سچوں کو پڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات ارضی و سماوی میں صادق اور امین کہا جاتا تھا، لیکن جب کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے سرکار نے وحدہ لا شریک کا وہ بیانیہ دیا تو کیا ہوا؟ سب سے پہلا جس چیز سے پالا پڑا وہ تنہائی تھی، کہ سچے تنہا رہ جاتے ہیں۔ آپ کو میدان کربلا کیا بتا رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ لائنیں نہیں لگتی، سچے ہمیشہ اکیلے رہتے ہیں۔ لیکن یوں ہوتا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاتا ہے اسے پھر دنیا کی پرواہ نہیں رہتی۔ اس لیے تنہائی سے نہ ڈریں، یہ تو آپ کو آپ کے رب سے ملاتی ہے۔ ہم ہمیشہ اس بات سے لوگوں سے اور کہہ لیں عجیب قسم کے لوگوں سے ہم ان ٹچ رہتے ہیں کہ ہم کہیں تنہا نہ ہو جائیں، حالانکہ بعض اوقات وقت ثابت کرتا ہے کہ ان سے الگ ہو جانا ہی ہمیں ہمارے رب کے نزدیک کر رہا تھا، اور ہم لوگوں کو آڑ بنائے رہتے ہیں، یہ دنیا پردہ بن جاتی ہے۔ آپ کا ہر وہ ہم نشین جس کی وجہ سے آپ حق پرستی چھوڑ دیں، آپ کا ہر وہ دوست جس کی وجہ سے آپ حق کا ساتھ دینا ترک کر دیں، وہ آپ کے لیے وبال ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور یہ ہماری زندگی کے بہت سے معاملات ثابت کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا ہماری زندگی سے نکل جانا ہمارے لیے عین فائدہ ہوتا ہے، لیکن ہم ان کے چھوڑ جانے کو، ان کے ٹھکرا دینے کو ایسے رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں حق نظر نہیں آتا۔ جب تک آنکھوں میں آنسوں کی دھند رہتی ہے ہم کسی چیز کو دیکھ ہی نہیں سکتے، اور جب وہ دھند چھٹتی ہے
پھر ہمیں منظر صاف نظر آتے ہیں کہ مارو یہ بندہ تو اللہ کبھی بھی طیب کو طیب سے جدا نہیں کرتا. دو ایسے ہمراہی ہوں جو ہمیشہ حق پہ چل رہے ہوں اور ان کے معاملات پاکیزہ تر ہوں. اللہ جب بھی کرتا ہے خبیث کو طیب سے جدا کرتا ہے. جب کہیں بریک اپ ہوتا ہے، جب کہیں کوئی رشتہ ختم ہوتا ہے تو ضرور ایسا ہوتا ہے کہ کہیں تعلقات رزق کی طرح ہوتے ہیں. جیسے ہمیں اللہ رزق دے رہا ہے اور کہیں بد نیتی آ جائے نا تو وہ رک جاتا ہے. کہیں میں آ جائے نا کہ میری محنت ہے، میری عقل ہے، میری دانش ہے، میری ڈگری ہے، اس وجہ سے کرم ہے. یہ سارا کرم کی تو بات ہی نہیں نا کرتے، ہم کہتے ہیں میں بڑی محنت کی ہے، حالانکہ اس کا کرم ہوتا ہے تو محنتیں قبول ہوتی ہیں. ایسے ہی تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے. ایک طرف سے بد نیتی آتی ہے، وہ رسی ڈھیلی ہو جاتی ہے. وہ ڈھیلی ہونے کے بعد یا وہ ڈھیلی کیا ہوتی ہے، زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے. سختی کسی چیز میں آ جاتی ہے تو ایسے ہی نیتوں میں سختی آ جائے، نیتوں میں بد نیتی آ جائے تو پھر تعلقات زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتے. اور پھر وارث میاں باہو سب جھوٹے تے سچے صرف رب دے رشتے نے، تے سچیاں رب دیاں یاریاں نے. کہ ولا ینقضون المیثاق، آخر میں بندہ رہ جاتا ہے اور بندے کے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے رہ جاتے ہیں. والذین یصلون، وہ لوگ جو جوڑتے ہیں. یہ اللہ عقل مندوں کا بتا رہا ہے کہ جو وعدے پورے کرتے ہیں. والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ جنہیں جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، جو انہیں جوڑتے ہیں. یہ رشتے ختم کرنا، بندے بندے کو پکڑ کے گھر سے نکالنا، یہ عقل مندی نہیں ہے. اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. اللہ نے یہ صلہ رحمی میں بڑی پاور ہے. نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ کوئی وظیفہ بتائیے کہ گھر میں برکت آ جائے. تو سرکار نے وظیفہ کیا بتایا تھا کہ تو اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا تھا. اب اچھے سلوک میں ضروری نہیں آپ پیالے بھر بھر کے دیتے ہی رہیں تو اچھا سلوک ہے. رشتے بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک آپ ان میں پانی ڈالتے رہتے ہیں سر سبز رہتے ہیں. یوں ہی آپ کی طرف سے ذرا سا پانی اسٹاپ ہوتا ہے وہ سوکھ کے پھر کانٹا ہو جاتے ہیں. تو ایسے رشتے، ان کے ساتھ رنجش اور پرہاش بنانے کا حکم نہیں ہے. جو چیزیں لے کے راضی ہے اس کو آپ چیزیں ہی دیں. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کسی کو ہم سب کچھ دیتے ہیں لیکن ہمارا اپنا من اس کے ساتھ بیٹھنے پر راضی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم صرف حقوق ادا کر رہے ہوتے ہیں. اور کہیں کہیں انسان کچھ بھی نہیں دیتا، فزیکلی اس کی اپیرنس جو ہوتی ہے نا وہ اگلے کو خوش کر رہی ہوتی ہے کہ بھلے اس کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ اخلاقی طور پہ تو میرے ساتھ ہے، یہ مجھے مصیبت پڑی ہے میرے سر پہ تو نظر آ رہا ہے. تو وہ رشتے جو کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو صحرا میں لگے ایسے درخت ہیں جو نہ چھاؤں دیتے ہیں نہ پھل دیتے ہیں. بھوک لگنے پہ پھل نہیں ہے، لو لگنے پہ سایہ نہیں ہے. تو ایسے رشتوں کو بھی پالنا اور پرورش کرنا انسان کی بعض اوقات پتہ نہیں کیسی مجبوری بن جاتی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں آزمائشوں سے بچائے، چاہے وہ خون کے رشتے ہیں، چاہے وہ دوستی کے رشتے ہیں، چاہے تعلقات ہیں. اللہ تعالیٰ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ رشتے ہمارے لیے آزمائش نہ بنا. جب تک یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے انہیں حسن سلوک سے ہمارے قریب رکھ، اور جب وہ ہمارے لیے مضر صیت ہو جائیں، مضر ہلاک ہو جائیں تو پھر تو اپنے کرم سے نا حسن تدبیر سے انہیں دور لے جائے. ہمیں ان سے دور کر دے. انہیں ہم سے ضروری نہیں ہم جھگڑائی کر کے کسی کی زندگی سے نکلیں، ضروری نہیں ہم وہ کھینچا تانی میں آ کے. اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اور یہ بات بلڈ ریلیشنز کے لیے ہے کہ کسی صورت میں انسان یہ قسم نہ کھائے کہ میرا فلاں بہن بھائی مر بھی گیا تو میں نے اس کے گھر نہیں جانا. اس چیز سے رب نے منع کی ہے. اور مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے خون کے رشتوں سے، ماں باپ کے رشتوں سے وہ اپنے کٹ آف کرے. ہر حال میں نبھانے کا حکم ہے. سرکار نے فرمایا تو اپنے ٹوٹے تعلقات کو جوڑا کر، میرا رب تجھ پہ رحمت کرے گا. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور پھر ڈرتے ہیں. دیکھیں اللہ نے یہ کس کی نشانی ہے؟ عقل مندوں کی. پیچھے بات ہوئی اولو الالباب. اب ہم سوچیں عقل مند کون ہے؟ جس نے یار پیسے جمع کر لیے، جس نے مال و دولت اکٹھا کر لی، جس نے سونا چاندی کے ذخائر بنا لیے. اوکھا ویلا آئے گا کام. یہ آج تک دولت کسی کے اوکھے ویلے کام نہیں آئی. جب بھی آئے ہیں اس کے رشتے ہی اس کے کام آئے ہیں. عقل مندوں کا اللہ بتا رہا ہے کہ وہ جو حفاظت کرتے ہیں وعدوں کی، بندوں کے ساتھ بھی، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے بھی نبھاتے ہیں، پھر رشتہ داریوں کو توڑتے نہیں ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے.
اس سے جوڑتے ہیں۔ اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم دیکھیں اللہ نے حکم کس کو جوڑنے کا دیا ہے۔ ہماری تمام تر توجہات غیروں پہ ہوتی ہیں، غیروں پہ نوازشیں اور اپنے محروم ہیں۔ یہ حکم اللہ کا نہیں ہے کہ تو باہر دے وہ کیا کار دے مانڈو بھکھے مرن تے باہر صدقہ، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اللہ نے تجھے اپنے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ پھر اللہ نے عقل مندوں کی نشانی بتائی، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات، کہ اللہ کے آگے جھکنے والا در در پہ نہیں جھکتا، اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ جو اس کے آگے جھکتا ہے اللہ اسے بچا لیتا ہے در در پہ جھکنے سے۔ وَيَخَافُونَ سوء الحساب، اور سخت حساب سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کی نشانیوں میں یہ بھی بتا دیا، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ یعنی رب سے ڈرنا انسانوں سے ڈرنے سے نجات دے دیتا ہے۔ اگر انسان کے دل میں تقوی کا نور داخل ہو جائے تو پھر بندے بندے کا خوف نہیں رہتا، پھر میں کیا پہن رہا ہوں، کیا کھا رہا ہوں، کیا پی رہا ہوں، اس میں یہ سوچ نہیں آتی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ میں نے لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ میں بڑا ماڈرن ہوں، اس قسم کا کھانا آرڈر کر لینا ہے کہ جو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے۔ اپنی سادگی کو، اپنی وزاداری کو، اپنے آپ کے جو مینرز ہیں ان کو کسی کے لیے کبھی بھی چینج کرنے کی بندہ کوشش نہ کرے کہ آج اس محفل میں بیٹھا ہوں انہیں خوش کرنے کے لیے میں نے چھریاں کانٹے استعمال کرنے ہیں، ویسے انسان عادی ہے ہاتھ کے ساتھ کھانے کا، تو وہ اپنے آپ کو ایزی فیل نہیں کرے گا۔ اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اور جب انسان کے ذہن میں یہ بیٹھ جاتا ہے نا کہ میں جس بھی کیفیت میں ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کہیں یہ خوف ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور کہیں یہ خوشی ہے۔ میں نے شاید پچھلے سبق میں یا ویسے بیان کیا ہے کچھ دن پہلے کہ ایک اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا درویش صفت نمازی تھا جس کی 21 سال کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، ہر نماز مسجد میں، تہجد، فجر، اشراق، چاش، توابین، سب کچھ وہ ادا کر رہے ہیں۔ اور ایک دن وہ مسجد میں جاتا ہے، صف بندی ہوتی ہے، نماز شروع ہونے والی ہوتی ہے، تو ہاتھ پہ غیبی سے آواز آتی ہے کہ بندے، درویش بندے، تیری کوئی نماز قبول نہیں ہوئی۔ لوگ اس کی طرف دیکھ کے نا تو ہنسنے لگ جاتے ہیں، مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں کہ 21 سال ہو گئے نا ٹکرا مار گیا تو سجنا آج تک قبول ہی کوئی نہیں۔ اچھا، لوگ اس کی طرف کوئی دکھ سے دیکھ رہا ہے، کوئی تنزیہ دیکھ رہا ہے کہ یہ فائدہ ہوا تمہیں گوڈے گٹے کسانے کا، تو وہ نہ دماغ ڈالنا شروع کر دے، ناچنا شروع کر دے۔ جب ناچتے ناچتے بےہود ہو کے گرتا ہے تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ تو واقعی تو پاگل ہے، آواز آئی کہ تیری کوئی قبول کوئی نہیں ہے اور تو ہے کہ تو خوشی سے ناچ رہا ہے۔ اس نے کہا چھڈو قبول شبول نہیں، میں تو اس بات پہ جھوم اٹھا ہوں کہ وہ مجھے دیکھتا ہے، 21 سال سے میں اس کی نگاہ میں ہوں تو اسے پتہ چلا ہے کہ میرا کوئی سجدہ جو ہے نا وہ سیدھا نہیں ہے۔ مجھے تو یہ بات خوش کر رہی ہے کہ سچ کائنڈ آف تقوی یہ نصیب والوں کو منزل ملتی ہے۔ یعنی ہم چاہتے ہیں ہم 4 دن وظیفہ کریں، 5ویں دن کام ہو جائے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ میں نے حدیث پاک کے الفاظ پڑھے کہ اگر بندے کو پتہ چل جائے نا روز محشر جیسے وہ حساب سامنے آنا ہے کہ یہ دعا قبول نہیں ہوئی تھی تو آج اس کا اجر کیا مل رہا ہے، تو بندہ دعا مانگے میری کوئی دعا قبول نہیں، میری سب دعائیں قبول ہوں، میرے لب پہ کوئی دعا نہ ہے۔ کہ ہیں ایسے اللہ کے بندے یخشون ربہم جو ان سے خشیت رکھتے ہیں، اور اس خشیت میں محبت ہے۔ دیکھیں اس کی رب کے ساتھ محبت ہے تو اسے خوشی ہوئی ہے کہ چلو قبول کو رہنے دو، وہ دیکھ تو رہا ہے نا کہ حاضری تو داغری ہے نا، نظر میں تو ہوں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ سخت حساب سے ڈرتے ہیں۔ یہ جو روز محشر حساب سے ڈرنے والا کلیہ ہے نا، یہ بھی بڑا اپنی کہہ لیں کیفیت میں یہ ایک ایسا سسٹم رکھتا ہے کہ اگر اللہ کے حساب لینے کا ہمارے اندر خیال جاگزیں ہو جائے تو یقین کریں ہمارے معاملات بیٹھے بیٹھے سیدھے ہو جائیں۔ ایک قرآن پاک کی آیت ہے، میں نے جتنی بار وہ آیت پڑھی ہے میرے دل کو بڑا سکون ملا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اللہ فرماتا ہے جو روز محشر اپنے رب کے سامنے صرف کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 باغ ہے۔ حساب والوں کو ایک ایک مل رہا ہے۔ میں نے اس کی پھر وہ جو ہے نا تشریح میں تفسیر میں وہ
حدیث پاک پڑھی کہ حدیث قدسی ہے، روز محشر فرشتے ایک بندے کو لینے جائیں گے کہ چل تیری واری آ گئی ہے، تو وہ نہ ڈر کے بھاگے گا، اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں ہوگا، نامہ اعمال دیے جائیں گے اور پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے وہ پڑھنے ہیں ہم نے کیا 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 نہیں۔ اس پہ بھی ایک حدیث پاک ہے، لیکن سبق طویل ہو جائے گا، اسی پہ اکتفا کروں گی کہ فرشتے اسے کھینچیں گے اور وہ بھاگے گا، کبھی کہیں چھپے گا کبھی کہیں، جب وہ اٹھا کے لے آئیں گے اور اللہ پوچھے گا نا کہ بندے تجھے پتہ ہے میری بارگاہ میں آنا ہے، حساب دینا ہے، تو کیوں چھپ رہا تھا؟ تو وہ عرض کرے گا ڈرتے ڈرتے کانپ رہا ہوگا تھر تھر، اور وہ کہے گا اللہ میں نہیں کھڑا ہو سکتا، میں اس قابل نہیں ہوں، میں ڈر اس وجہ سے رہا تھا کہ تیری بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے۔ تو اللہ خوش ہو کے فرمائے گا کہ اس کو 2 باغ عطا فرمائے گا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، یہ حساب لینے والا ایسا حساب لینے والا ہے، تو کیوں نہ اپنے اعمال سدھارے جائیں سنوارے جائیں اس نیت سے۔ یہ ایک عجیب سا قاعدہ ہے، فلسفہ ہے کہ استاد نے ہماری کافی چیک کرنی ہو، ہم اپنا نیٹ کام بڑا خوبصورت کرتے ہیں، کبھی کبھی تو ایسے ہوتا ہے نیٹ کاپی پہ پھول بھی لگاتے ہیں، پیاری سی شیٹ چڑھاتے ہیں، کس وجہ سے؟ یہ استاد کے سامنے جانا ہے، تو کیوں نہ اپنی کاپی کو نیٹ کیا جائے، اسے توبہ کے ریزر سے صاف کیا جائے، کیونکہ کس کے سامنے سوء الحساب؟ اللہ کے سامنے سخت حساب سے ڈرتے ہیں، اس نے حساب سخت لینے کا فرمایا ہے، لیکن اس نے ساتھ یہ بھی ہمیں مجدہ دیا ہے کہ کاتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے قسم کھا لیا کہ اپنے بندوں پہ جب بھی کرنی ہے رحمت ہی کرنی ہے، فضل ہی کرنا ہے، کرم ہی کرنا ہے۔ تو صاحب کرم جو میرے خیال میں استاد سخت ہوتا ہے اس کا کام اس کے ڈر سے کیا جاتا ہے، لیکن جو استاد کبھی ڈانٹتا نہیں ہے، جو استاد کبھی برا بھلا نہیں کہتا، میرا اندر کہتا ہے کہ شاگرد کو اس کا کام محبت سے کرنا چاہیے، کہ یہ تو کچھ کہتا ہی نہیں ہے، یہ تو بڑی نرمی اور شفقت سے محبت سے پیش آتا ہے، تو اس استاد کو فراڈ جو لگائے گا اس کے لیے سوء الحساب ہے، کہ جس نے الرحمن اور الرحیم ہونے کا وعدہ کیا ہے تو کیوں نہ ہم اس کے ساتھ محبت کا ریلیشن شپ بنائیں، تو جس کے ساتھ محبت کا ریلیشن شپ بنایا جائے، جسے محبت کا بہکاوا دیا جائے، اس سے پھر فراڈ نہیں لگاتے، اس کے ساتھ پھر 2 نمبریاں نہیں کرتے، تاکہ روز محشر ہمارے حساب آسان کیے جا سکے۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، یہ پیچھے عقل مندوں کی باتیں ہو رہی ہیں، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور وہ لوگ جو مصائب و آلام میں صبر کرتے رہتے ہیں اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ اب یہ بھی ایک ہماری زندگی کا قاعدہ ہے کہ تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں ایسے ایسے وے سے داخل ہوتی ہیں، جیسے بعض اوقات ہمیں سردی میں پتہ نہیں نہ چلتا ہوا کہاں سے آ رہی ہیں، ایسے بیٹھے بیٹھے ایک ٹینشن کریٹ ہو جاتی ہے، بندہ سوچتا ہے میں کہیں گیا نہیں، کہیں آیا نہیں، کوئی میرے پاس نہیں آیا، بیٹھے بیٹھے گھر والوں کے منہ کیوں بن گئے ہیں، یہ بیٹھے بیٹھے رویے کچھ کے کچھ کیوں ہو گئے ہیں، یہ جو دست شفقت رکھنے والے تھے یہ ان کے آنکھوں میں کراہت کیوں نظر آنی شروع ہو گئی ہے۔ تو اس چیز کو بھی صبر کے ساتھ بندہ سوڑا نہ پڑے، بندہ کھورو نہ نکالے، بندہ گالی گلوچ پہ نہ آئے، اور صرف اس کی آنکھوں میں نمی اور کہ یا اللہ تو جانتا ہے، ہماری کیفیتوں سے تو واقف ہے، اور یہ کس کے لیے؟ وجہ ربہم، عقل مند ہمیشہ اپنے رب کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، اور جو رب کے لیے صبر کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ایسے ایسے وے سے انسان کی ہیلپ کرتا ہے، ایسے ایسے اس کے لیے رستے نکالتا ہے کہ بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ بھی عقل مندوں کی خوبی ہے کہ وہ صبر کر جاتے ہیں، وہاں اقاموا الصلاۃ، اور صحیح سے ادا کرتے رہتے ہیں نماز۔ ہمیں ٹینشن ہو، پریشانی ہو، سب سے پہلے نماز ہی نکلتی ہے زندگی سے، حالانکہ اس کیفیت میں پڑھی گئی نماز کا رنگ ہی اور ہوتا ہے۔ پھر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کوئی دروازہ نہیں ہے جہاں پہ بیٹھ کے ہم نے رونا ہے، کوئی بندہ نہیں ہے جس کے آگے بیٹھ کے ہم سنائیں گے اور وہ بغیر مذاق اڑائے، کوئی بظاہر بیٹھ کے آپ کے ساتھ 4 آنسو بہا بھی لے گا نا، باہر نکل کے آپ کا تمسخر اڑائے گا، لے بڑا فلاں کا کرتا تھا دیکھ لیا چنگا ہوا۔ یہ ہماری زندگی کا کل مول لب لباب ہے جو ہمیں رشتہ داروں سے بھی ملتا ہے، دوستوں سے بھی ملتا ہے، عزیزوں سے بھی ملتا ہے، پھر لے دے کے ایک رب ہے اور ایک بندہ ہے۔ اقام الصلاۃ، نماز صرف کیفیت نہیں ہے، نماز ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو اس بارگاہ میں پیش کرتی ہے کہ جس کے بعد اگر آپ کو اس بارگاہ کی سمجھ آ جاتی ہے پھر کہیں سنانے کا دل نہیں کرتا،
جنہیں رب سے کہنے کی عادت بن جائے نا وہ بندوں سے بات نہیں کرتے، ان کی پھر وہ طویل خاموشی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کامیاب ہو جاؤ تو طویل خاموشی اختیار کر لو. وَانْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور خرچ کرتے ہیں اس مال سے جو ہم نے ان کو دیا، سرًّا وعلانیةً، پوشیدہ بھی اور اعلانیہ بھی. یہ دیکھیں یہ انسان کے سارے کھاتے وائنڈ اپ کرنے کے لیے ایک بات کافی ہے کہ رزق اللہ دیتا ہے، محنتیں بندے کی ہوتی ہیں، انویسٹمنٹ ہوتی ہے، پیسہ بندہ لگاتا ہے، لیکن اگر اللہ اس چیز میں برکت نہ ڈالے تو بندہ کچھ نہیں کر سکتا. میں نے بڑے بڑے تاجر روتے ہوئے دیکھے ہیں کہ ہم نے اتنا پیسہ لگایا اور وہ ڈوب گیا، دکان جل کے راکھ ہو گئی، مال راستے میں آتا ہوا ٹرک الٹ گیا اور سارا ویسٹ ہو گیا. تو یہ کون ہے ذات جو تیرے رزق کو تجھ تک پہنچا رہی ہے؟ اور ساتھ اللہ تقاضا کیا کر رہا ہے کہ پوشیدہ بھی خرچ کرو اور اعلانیہ بھی، بتا کے بھی کرو چھپا کے بھی کرو، تاکہ دونوں کوئی کھاتا تو قبول ہوگا ہی نا. یہ اللہ کے نا کھاتے ہیں مجھے اور آپ کو معاف کرنے کے، اور وہ ذات چاہتی ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں، اس لیے اس نے دونوں بتا دیے. ہم کسی کسی کو کہتے ہیں لے نمود و نمائش پہ کرتا ہے، پتہ نہیں اس کی نمود و نمائش قبول ہو جائے. تو کسی کا لے کسی نے دسیا بھی نہیں سوتے جا کے انہوں لکھاں روپیہ دے آئے. ہم راضی نہیں ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا دونوں کام کر لو، پوشیدہ بھی دے دیا کرو کچھ بتا کے بھی دے دیا کرو، جیسے مائیں دیتی ہیں کہ کچھ سامنے دیتی ہیں بچیوں کو اور کچھ ایسے مٹھی میں. تو یہ اللہ نے کھاتا دیا کہ ویسے کھاتے بناؤ، پوشیدہ بھی دو اعلانیہ بھی دو، اور یہ عقل مندوں کی باتیں ہیں. یدرؤون بالحسنات، اور مدافعت کرتے رہتے ہیں نیکی سے، السیئۃ، برائی کی. یعنی کوئی برا کرتا ہے اور وہ اچھا کرتی ہے. بعض اوقات نا ہم اپنی سعادت سے تنگ آ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ تو جب بھی مجھ سے کرواتا ہے فلاں کے ساتھ اچھا ہی کرواتا ہے، اور اس سے جب بھی کرواتا ہے میرے ساتھ برائی کرواتا ہے. یہ اللہ نے یہ عقل مند ہونے کی نشانی، حالانکہ دنیا کی نظر میں یہ بے وقوفی ہے. یقین کریں جو بندہ ہمیں یوز کر رہا ہوتا ہے نا وہ بھی اکیلا بیٹھا ہمارا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے، یا اپنے دوستوں میں بیٹھا، اپنے رشتہ داروں میں بیٹھا، احباب میں بیٹھا کہہ رہا تھا دیکھی کتنا پاگل ہے، بڑی باری میں آزمایا ہے، انہوں سمجھ نہیں آتی، سمجھ آتی ہے. لیکن یہ حکم ہے نا یدرؤون بالحسنات السیئۃ، وہ برائی کا مقابلہ اچھائی سے کرتے ہیں. مدافعت کرتے ہیں کس کے ساتھ؟ یعنی مجھے کسی نے گالی دی ہے، ضروری نہیں ہے میں اسے گالی ہی دوں تو میری عقل ثابت ہوگی. کسی نے میرا نقصان کیا ہے تو میں بھی اس سے نقصان ہی کرواؤں. کسی نے میرے کریکٹر کو اچھالا ہے، کوئی ایسی چیز بلیم کی ہے جو میرے اندر نہیں ہے، تو میں دو چار اضافی کر کے اس پہ وہ کروں تب میں عقل مند ثابت ہوں گا. نہیں، اللہ کی نظر میں عقل مندی یہ ہے کہ انسان برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دے. اولئک لہم عقبی الدار، انہی لوگوں کے لیے دار آخرت کی راحتیں ہیں. اچھا یہاں اللہ نے فرما دیا اولئک لہم عقبی الدار. یہ ساری کتنی باتیں ایسی ہیں جن کا میں اور آپ ڈیفینیٹلی چاہتے ہیں کہ ہمیں صلہ دنیا میں مل جائے، لیکن اللہ نے ہمارے لیے پوائنٹ آؤٹ کیا بات کہ یہ سارا کچھ دنیا میں پاسبل نہیں ہے. اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے بندوں کے عقل ان لوگوں کے سامنے ظاہر کرنی ہے آخرت میں جو سمجھتے رہے کہ یہ ساری زندگی بے وقوف رہا، اس کے ساتھ میں برائی کرتا ہے، اس کو تو پتہ ہی کوئی نہیں چلا، اس کو میں لوٹتا رہا، اس کو پتہ کوئی نہیں چلا. اللہ نے ان کی شان آخرت میں بتانی ہے، اور اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے آخرت میں بڑی راحتیں ہیں. اور آخرت کی راحتوں پہ بندہ دنیا کی ہر راحت قربان کرنا چاہے گا اگر اس کو پتہ چل جائے کہ یہ 60-70 سال کی زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی. زندگی تو وہ ہوگی جو آخرت میں شروع ہوگی، جو ہماری قبر کی منزلوں سے شروع ہوگی اور حشر کی منازل تک بلکہ ابد تک پھر جاری. بندے نے وہاں مرنا کوئی نہیں ہے، تو پھر راحتیں تو وہاں چاہیے ہوں گی. ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں تھوڑی دیر ہی ہے، بعض اوقات کوئی ایسا سفر میں ہم سفر مل جاتا ہے کہ دل کرتا ہے یا بندہ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دے یا خود چھلانگ لگا دے گاڑی سے. لیکن جب خیال آتا ہے نا کہ یہ ابھی میرا سٹاپ آئے گا، میں نے اتر جانا ہے، بیٹھا رہیے، یہ ساتھ لے جائے گاڑی، یہ خیال آتا ہے نا تو پھر ہم شانت ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم دنیا کی تکلیفوں پہ یہ سوچ لینا کہ آخرت میں راحتیں ہیں، آخرت کا گھر زیادہ پاورفل ہے، پائیدار ہے، یہاں ہم نے خود بنائے ہیں، وہ گھر اللہ نے ہمارے لیے تعمیر کیے ہیں.
تو پھر بندے کو سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ جنات عدن سدا بہار باغات ہیں یدخلونہا، جن میں وہ داخل ہوں گے، وہ من صالح، اور جو صالح ہوں گے۔ اچھا یہ دیکھ لیں آپ، یہ پیچھے کتنی باتیں بیان ہوئی ہیں، میرے خیال میں بھی کچھ 7-8 خوبیاں بیان ہوئی ہیں عقل مندوں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نا آگے وہ جمع کے صیغے استعمال کیے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں اور آپ جان لیں کہ یہ ساری خوبیاں کسی ایک بندے میں نہیں جمع ہو جاتی، کوئی پرفیکٹ نہیں ہو جاتا، کسی میں کوئی خوبی ہوتی ہے، کسی میں کوئی بات ہوتی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سے سرخرو کرتی ہے۔ اس لیے دنیا کی نظر میں مقام بندے کا کچھ ہوتا ہے اور اللہ کی نظر میں کچھ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے آگے یہ مینشن کر دیا کہ یہ کسی یہ نہ بندہ سوچ لے کہ اب جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہوگا، جو وعدہ پورا کر رہا ہے وہ اللہ سے نہیں ڈرتا ہوگا، جو اعلانیہ دے رہا ہے وہ پوشیدہ نہیں دیتا ہوگا، جو پوشیدہ دے رہا ہے اس کا قبول نہیں ہوتا ہوگا، تاکہ ہم یہ نہ سمجھ لیں۔ یہ اللہ نے ایک ایک خوبی پیچھے بیان کی اور آگے فرما دیا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور جو صالح ہوں گے ان کے باپ دادوں، ان کی بیویوں، ان کی اولاد سے بھی، وَالْمَلَائِکَةُ، اور فرشتے، يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ باب، اور داخل ہوں گے ان پر ہر دروازے سے، فرشتے ہر دروازے سے داخل ہوں گے اور کہیں گے انہیں یہ پیچھے جو خوبیاں بیان ہوئی ہیں نا، اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے باپ، ان کی بیویاں، ان کی اولادیں بھی ان کو فرشتے کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، تم پہ سلامتیاں ہوں، بما صبرتم، جو تم نے صبر کیا، فنعم عقبی الدار، کیا عمدہ آخرت کا گھر ہے۔ یعنی فرشتے نیکی کرنے والے کے ماں باپ کو بھی اجر دیں گے۔ یہاں ہم کہتے ہیں نا جی آپ عمل بیل لیجئے، ایسا نہیں ہے، بیلی کو بھی فائدہ ہے عمل کا، ساتھ بیٹھنے والے کو بھی فائدہ ہے، ذریاتہم یعنی اولادوں کو بھی فرشتے سلام کریں گے کہ دیکھو یہ عمل کر کے آیا بندہ اور اس کا نسلوں کو ثواب دیا جا رہا ہے، نسلوں تک فائدے پہنچائے جا رہے ہیں۔ یہ وہ دوستیاں ہیں، یہ جو حقیقتیں ہیں جو ختم نہیں ہونے والی۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ سے کیے وعدے کو توڑتے ہیں پختہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ، اور کاٹتے ہیں ان رشتوں کو، مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جنہیں اللہ نے جوڑے جانے کا حکم دیا ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فتنے برپا کرتے ہیں زمین میں، أُولَٰئِكَ لَهُمْ لَعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، یہی وہ لوگ ہیں جن پہ لعنت ہے اور برا گھر ہے۔ اللہ نے عقل مندوں کی کتنی خوبیاں بیان کی ہیں، تو یہاں بدبختوں کی جو اللہ سے کیے وعدے توڑتے ہیں پختہ کرنے کے بعد، اور جنہیں جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا فساد سے انہیں دور کرتے ہیں۔ یعنی اللہ نے تو حکم دیا کہ تیرے رشتہ دار تھوڑا سا پھٹنے کی کوشش کریں تو وہاں محبت کا ٹانکا لگا کے نا ان کو اکٹھا کر دے، تو جو اس سوراخ کو لمبا کھینچ کے لے جائے، ایسا پھاڑے کہ وہ کسی دھاگے سے پیوند نہ ہو سکے، ایسا کاٹے کہ کسی ایلفی سے جوڑا نہ جا سکے، ان کا بدبختوں کا انجام ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ان پہ لعنت ہے۔ لعنت ایسا لفظ ہے، میں سمجھتی ہوں کہ آپ کسی کو گالیاں نہ دیں، زیادہ کسی کو غصہ آ گیا لعنت پاؤ اس کو، وہ بات ہی ختم ہو جائے۔ جس پہ آپ نے لعنت کر دی ایک دفعہ اسے ملامت کی ضرورت نہیں رہتی۔ جس سے سوچیں ذرا، جس پہ بندہ ایک دفعہ کہہ دے نا لعنت ہے تجھ پہ، اس پہ غصہ آ جاتا ہے۔ بھڑکانے کے لیے کسی کو کافی ہے آپ کہہ دیں لعنتی ہیں بڑا کے، اللہ جس پہ لعنت کرے۔ اللہ نے کہا عقل مندوں کے لیے عقبت دار، نعم عقبت دار، بڑے پیارے گھر ہوں گے، اور بدبختوں کے لیے اللہ فرما لہم سوء الدار، فسادیوں کے لیے بدترین گھر ہوں گے۔ اب بدترین گھر کی آپ مثال دنیا میں بھی لے لیں، یقین کریں کہیں اتنے خوبصورت فانوس، اتنی زبردست ٹائل، اتنے پیارے فرنیچر، خوبصورت ترین ریموٹڈ فرنشڈ کمرے، اس میں اے سی لگے ہوئے، بندہ جل رہا بیٹھا، اس کو سود دار کہتے ہیں۔ ایسا برا گھر کہ جو آپ کو سکون نہ دے سکے، کہیں جھونپڑی میں تسکین سے بیٹھا بندہ آرام سے روٹی کھا رہا ہے، اور کہیں ڈائننگ ٹیبل بھرے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے افراد ایک دوسرے کے ساتھ بات ہی نہیں کر رہے۔ یہاں یہ دنیا میں سزا ہے انسان کے لیے، اور آخرت میں آپ سوچیں کہ برا گھر کیا ہوگا۔ کیا ہم سوچتے ہیں کہ کانٹے ہوں گھروں میں اور فیسلٹیز نہ ہوں، چارپائیاں خوبصورت نہیں ہیں، بیڈ خوبصورت نہیں ہے، لگژری گھر نہیں ہے، گملے نہیں پڑے ہوئے، ٹائلنگ پائلنگ نہیں ہے، تو وہ برے گھر ہیں؟ ایسا نہیں ہے، وہ گھر جس میں سکون نہ ہو۔ اللہ دیکھیں جہنمیوں کو بھی گھر تو دے گا، لیکن آگ کے، پوشاکیں آگ کی، کھانے
پیپ کے، یہ اسے اللہ نے سوددار فرما دیا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جسے چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تنگ دیتا ہے۔ یعنی یہ پیمانے نہیں ہیں آپ کہیں کہ فلاں عقل مند ہے تو اس نے دولت جمع کر لی ہے، فلاں بیوقوف ہے تو بھوکا مرد ہے پیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ نے کی منشا ہے، جسے چاہتا ہے وسیع رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے۔ وفاری ہو بالحیات الدنیا، کفار بڑے مسرور ہیں دنیا کی زندگی میں۔ وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، اللہ کیا فرما رہا ہے کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں متاع حقیر ہے۔ متاع کہتے ہیں اس مال کو جس نے ختم ہو جانا، اور نعمت کہتے ہیں اس مال کو جس نے صرف دنیا میں کام نہیں آنا، آخرت میں بھی کام آنا۔ اس لیے اللہ نے دنیا کو جہاں بھی فرمایا متاع فرمایا، متاع قلیل، متاع حقیر، یعنی یہ وہ مال ہے جس نے یہاں ختم ہو جانا ہے۔ اور یہاں ختم ہو جانے والے مال کے پیچھے عقل منداں دا کام نہیں یارو، دل دنیا تے لانا تے سہ قسم کیتے اس ووٹی جو کیتا سو کھانا۔ تیرے جیسے کئی کو اس نے پالا اور مارا، تو کیا سمجھتا ہے کہ میں نہیں رہوں گا تو بڑا نظام درم برم ہو جائے گا؟ تجھے تو رونے والے بھی 3 دن لگاتار بیٹھ کے نہیں روئیں گے، تیرا کوئی نام ہی نہیں لے گا۔ ایسے قبروں پہ مٹی ڈال کے جائیں گے کہ پھر سالوں پھیرا نہیں، پھر کوئی اور مرے گا تو ساتھ تیری بھی تھوڑی سی یاد آئے گی، ورنہ کھاتے ختم شد۔ اور جس کے ساتھ کھاتے ہمیشہ رہنے ہیں اس کو بندہ بلائے بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور سمجھ کے جلدی اس کی طرف پلٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ قرآن فہمی کو ہمارے لیے آسان فرمائے۔ وما علینا الا